سورہ طارق بکر ات مز ٲخرس پہ کی گزارشات سبق مکمل کرنے پتہ توجہ سان بوزو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کران تس رب ذوالجلال سن ناو ستن یس واریاہ مہربان نہایت رحم کرن وول گویا رب ذوالجلال سن نام مبارک ستن رحمان تو رحیم یس بسم اللہ یہ ام برو عرض کورمت یہ قرآن پاکس مز ہر سور کے شروع مز آسان سورہ فاتح کے شروع مز تو صورت جز کی سور نش الگ مگر پرن ات پرنس پہ اللہ تعالیٰ الگ الگ نیکی عطا کران بسم ات گئی الگ 10 نیکی اللہ بے 10 کس گئی 20 نیکی رحمان گئی 30 نیکی رحیم کس گئی 40 نیکی وہ ایکس کلمس پہ 40 نیکی اللہ تعالیٰ عطا کران بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنس والسماء والطارق رب ذوالجلال ونان قسم آسمانک بیس والطارق یس آسمانس مز نمودار گسان قسم آسمانک بی تم چیز یس آسمانس مز نمودار گسان وما ادراکا کیا ژےٚ پتہ مت طارق راتس مز نمودار گسن وول چیز کیا وما ادراکا مت طارق آپ کو معلوم ہے رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے خود ہی رب ذوالجلال فرماتے النجم ثاقب چمکتا ستارہ ہے گویا رب ذوالجلال آسمانس من موجود تارکن قسم کھیمان تارک کش نجم ثاقب وہ ستارہ جو چمکدار ہیں سری تارک پرزلوین لیکن کی تارک واریاہ زیادہ پرزلوین بعض منان یہ شام تارک اس واریاہ زیادہ پرزلون وول منان یا تارکن من 7 تارک یم تمام تارکن ہند سردار زحل مشتری یت عربی پہ ونو بعض روایت میں شام یہ زحل بعض روایت میں یہ مشتری لیکن مجموعی طور مفسرین فرماوان رب ذوالجلال آسمان ہر تارک قسم کھیوان اس آسمان مز راتلی نمودار گسان پرزن وول آسان گویا تارک دہلی تو موجود البتہ نمودار گسان راتلی رات میں پیدا نہیں ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے کیوں دن میں آسمان میں آفتاب کی روشنی کی کرنیں اس کے اوپر ہوتی ہیں اس لیے اپنی روشنی کا اظہار نہیں کر پاتی ہے بلکہ اس وقت جذب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس آسمان میں موجود سورج کی روشنی کو اور رات میں یوتا چارج دہس گھس تارک تیوت پتہ رات گاش ہاوان سولر سسٹم سولر دہس گھس چارج رات بہرحال سولر استعمال کران دہس یم سولر لمپ چارج گسان آسمان کے گاش ستن رات شام بہرحال نپ نپ کران نمودار گسان گویا رب ذوالجلالن یہ سولر سسٹم آسمانس میں تھومت اس وت آز اور تامت کے نئی سولر سسٹم کھانا چیز اس تارک امیک قسم کیا رب ذوالجلالن تک تارک تیتہ یت کہین شمار واریاہ زیادہ مقدارس اندر رب ذوالجلال ونان شمار ہیکو نہ تارکن کر پرزن ول اے میرے وندو اگر تم مین اطاعت کرو می فرما برداری کرو تو کرو بہ دنیا مز تو ٲخرس مز تو اتھے پہ چمکدار تارکن پہ خوبصورت تو زندگی بنا بہ خوبصورت اس لیے سری مثال دیوان تارکن ہن رت مثال دیوان رت تشبیح دیوان کہیں ونان تارکن سند پہ کنو نہ تارک مثال یل دو تو اچھائی کی مثال دی جاتی ہے تارے کا جب مثال دی جاتی ہے اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی مثال بھی اچھی ہوگی اگر تم میری مکمل اطاعت کرتے فرماوا ان کل نفس لما علیہا حافظ ان کل نفس نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے کوئی نفس لما علیہا کہ نہ ہو اس کے اوپر حافظ حفاظت کرنے والا چھن کا زو ذات دنیا مز یت پہ حفاظت کرنے وول کا چیز چھن کی یعنی ہر چیز جو بھی ہیں جاندار جو بھی چیز ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محافظ رکھے ہیں نگراں رکھے ہیں یہ میں ون تو عرض کر رب ذوالجلال انسانس پہ 360 پناہ کا تعینات کران اس زو وول اللہ تعالیٰ تس محافظ تھمت اگر نہ یہ حفاظت انتظام آ کہین انسان گھے گپن پہ پاگل گپنس کیا شیشی کتھا کپر گھس کیا گھس دوس ایسے پوزار کھیوان انسان تو اگر گپن سن پہ آئے کتنا غلطی کرے دوس لیکن کورین پتہ روزے
دہس مز لکن دکان میں پانے کھے پانے کتہ پوزار کتہ بےزتی گھس گویا اس انسان ڈنج تھاوان یہ اللہ تعالیٰ سن قدرتی نظام کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ارد گرد باضابطہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے رکھے ہیں. ایک ڈیوٹی اچھن حفاظت، ایک ڈیوٹی ذہن حفاظت، ایک ڈیوٹی کھرن حفاظت، ایک ڈیوٹی کرن حفاظت، یہ جوڑ الگ الگ محافظ. گویا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے رب ذوالجلال کم کم نعمت ہیکو اس سے شکر ادا کرت کتا نعمت جٹلاو اس کوتا انکار کرو ربا چانی امن نعمتن ہن ژےٚ یوتاہ انتظام کورمت. تو فرماوا چھن کہاں زو یس پہ میں حافظ تھے حافظ مت گو حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. پچھما انسان واپس گھر غور فکر کا سبق دیتا ہے قرآن. فلینظر الانسان، پس دیکھے انسان مما کس چیز سے کھلی کا وہ پیدا ہوا. انسان دیکھے وہ کس چیز سے پیدا ہوا. اے انسان ثبوت سے کم چیز پود کورمت پچ ربانہ پانے بے میں پانے جواب. خلقا مما ان دافق، پیدا کیا گیا مما ان اس پانی سے دافقن جو کودنے والا ہے اچھلنے والا ہے. اچھلنے والے کودنے والے پانی سے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. گویا رب ذوالجلال شو انسانس ونان ژٕ کر غور فکر کم ناپاک قطر مز کورمت میں ژٕ پود مے کورمت ژٕ تم آب مز پود یس آب اچھلان کودان چھ. گویا جب وہ ناپاک قطرہ میاں بیوی کے مباشرت سے خارج ہوتا ہے وہ اچھلتے کودتے آگے بڑھتا ہے. وہی چیز ہے جس کے خروج سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. اگر اچھلتے کودتے ناپاک قطرے کا اخراج نہیں ہوتا بلکہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے بعد سفید قطرے انسان دیکھے اس کا اخراج ہوا، یا انسان ایسے بیٹھا ہوا تھا اچانک کچھ خطا کر گیا سفید قطرے خارج ہو گئے، اچھلتے کودتے نہیں تھے نہ اس کے اس شکل میں نہ اس وقت کچھ خواہشات کچھ انتشار کچھ بھی نہیں تھا، نارمل حالت تھی انسان کی، اس کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. واریاہ سے تم جوان تھے پرسان لۄکُٹ پیشاب کرنے وز انسان پیشاب کرنے پتہ سفید قطر نیبر نیران غسل سے واجب نہ غسل چھُنہٕ واجب کی تکیازِ یہ چھُنہٕ ماء دافق کی اچھلتا ہوا پانی نہیں ہے جس کے نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے. یہ وہ پانی نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، بس سفید پانی باہر ہو جاتا ہے، اس پر کوئی غسل واجب نہیں ہے. یا کنس ام علاوہ کن ساتھ ویسے تو امیک خارج گژھان پانے کنس چلان بتر نیرت کنس چلان اچانک نیرت کھانا خواہشات آسان تس پہ غسل کی یہ گوس ذہنس مز تھا اس کو کوئی غسل نہیں ہے. ذہن کے اوپر دباؤ مت ڈالو غسل واجب ہے نہیں، کچھ بھی غسل نہیں ہے، وضو کرو بس کافی ہے. ہاں جب اچھلتے کودتے اور خواہشات کا تسلط ہو اس وقت وہ اخراج ہو تو بہرحال غسل واجب ہو ہی جاتا ہے. تم ناپاک قطر مش اللہ تعالیٰ کران کس پود انسان یخرجو وہ نکلتا ہے وہ ناپاک قطرہ من بین الصلب والترائب پیٹھ اور سینے کے درمیان. سہ ناپاک قطر یخرج نیران بچ ونان ناپاک قطر مذہب احناف مطابق. اگر مذہب شافعی آسو شافی لوگ ونان ناپاک قطرہ وہ نہیں ہے، میں تیبون شاید عرض کر وہ اس قطرے کو پاک سمجھتے ہیں کیونکہ اس قطرے سے پیغمبر بھی بنے ہیں جو پاک کہتے ہیں. میں اپنے مذہب کے اعتبار سے کہتا ہوں ناپاک قطرہ، ویسے نہیں کہنا چاہیے ناپاک قطرہ، انسان کو کہنا چاہیے وہ قطرہ نطفہ. پاک ناپاک یہ مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا، بعض پاک کہتے ہیں بعض ناپاک کہتے ہیں. چلو ہم ناپاک کہیں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہے، لیکن اس سے بحث زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کہیں گے نطفہ قطرہ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے. گویا رب ذوالجلال چھ ونان اے انسان ژٕ کر غور فکر ژٕ وچھ کم مز کورمت میں ژٕ پود ژٕ کورمت میں اچھلتے کودتے پانی سے پیدا کیا جو پانی چشمے سے نہیں نکلتا، آسمان سے نہیں اترتا، زمین سے نہیں ابلتا، بلکہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے. ہاتھ سے نہیں نکلتا، پیر سے نہیں نکلتا، آنکھوں سے نکلنے والے قطرے مراد نہیں، منہ سے نکلنے والے لعاب مراد نہیں، اسی طریقے پر پیشاب کے قطرے مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. پیشاب پیٹھ سینے سے نہیں نکلتا ہے، پیشاب دانی مسانہ اس سے پیشاب نکلتا ہے. لیکن اسی قطر امیک مستقر کیا
جائے قرار امیک مستقر فرماوان مرد یش مرد سندس پشتس من آسان یم قطرہ زن یش تسندس سین کس درمیان من آسان یہ قطرہ یہ اخ تحقیق اخ لیکن اس وقت جدید سائنسی تحقیق ام سے یہ ثابت گسان یہ قطرہ انسان کے بدن کے ہر جز میں موجود ہوتا ہے پوری باڈی میں یہ قطرے موجود ہوتے ہیں پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اس انتشار اور جوش کی صورت میں اس کو کھینچ کر جمع کیا جاتا ہے پشت اور سینے کے درمیان میں پھر اس سے آگے رگ کے ذریعے سے نکلتا ہے نخا یہ عربی میں بنو اس رگ کے ذریعے سے جو پیٹھ ریک اڑش آسان ات من رگ آسان تم رگ مچ وسان بت پت یت پوش ونو زبان مز عربی مز اردو میں خصوصیت ہیں تو ان دو جگہوں میں وہ جمع ہو جاتا ہے وہاں جمع ہونے کے بعد اس کے بعد باہر آ جاتا ہے لیکن پشت تو سین درمیان یہ تیل یل جنا سہ جوش جذبہ ایس خیالات آسان تب یہ رگیں اس کو چوس لیتی ہیں اور باہر نکالتی ہیں فلاں جگہ پہنچاتا ہے پھر وہاں سے آگے نکلتا ہے اس لیے اس میں ایک فقہی بحث ہے جو میں یہاں عرض نہ کروں کہ غسل کا بعد جو ہو جاتا ہے ویسے مناسب نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے وچ قرآن ونان یہ سین تو پشت درمیان مز ات کے بعد مفسرین فرماوان سین سے مراد عورت کا اور پشت سے مراد مرد کا اس کے درمیان سے کیا درمیان سے مراد ہے الغرض انسان کے بدن کے بیچ سے یہ قطرہ نکلتا ہے انسان سن بدن جوڑ گو سین پتہ گو پشت مزبا کیا مزبا یہ جائے یہ انسان سن بنیادی جائے یہ انسان سن سینٹر ہر اعتبار دل تو اتی مزباگ چیز یہ ات مزباگ چیز من یم قطر نیبر نیران گویا یہ پہ ڈون کل بادم بادم مزباگ گوج آسان گودا گوج اس آسان وہ عام چیز ہے قیمتی چیز وہی ہے اسی طرح انسان کے بدن کے اندر بھی جتنے قطرے ہیں خون کے قطرے فنا کے قطرے تمام قطروں میں قیمتی قطرہ ہے یہ ناپاک قطرہ اس کی جگہ بھی بیچ میں ہے گودا کی طرح یعنی مانو گوج ام عائشہ اللہ تعالیٰ نے ات جائے تھومت امس زیادہ قیمت یہ پرسو تمن یمن نہ بچن کی یہ پرسو تس انسانس یس یم قطر اللہ تعالیٰ دتمت کی سہ کوتا پریشان بچہ زائد سہ ماج سہ بین سن یا سہ لڑکہ یس یہ پرابلم آس پتہ کیا کران پتہ ات بہرحال وکنک دورس اندر نو شکل اختیار کران مثال بیبی ٹیوب استعمال کرت پتہ تم یہ قطر بیگ سند آنا فلانی جائے تھاوان بیس انسان سے یڑ مل تھاناوان یا بچ دانہ مل تھاناوان تت بنا سہ بچہ پتہ کڑان تو آپریشن ذریعہ دِوان یم سہ ماجہ شکل مل تھاوان پتہ یہ خارج گژھان پتہ ییٚلہِ بچہ زیوان یہ آسان امس پنہ قطر زامت کی یہ آسان بیس سند ماجہ ہند مل سن قطر کڑنا آمت تت بنانا آمت تھوڑا پتہ سہ ترومت ام سند بچہ دانہ مل کن آپریشن ذریعہ پتہ بنا اتہ درا یہ سمجھ میون بچہ اگر حقیقت سمجھے اس کے ناپاک قطر سے بنا ہوا نہیں اس کا بیٹا ہے نہیں کسی اور کا ہے یہ تو کہہ رہا ہے اس کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے لیکن عزت بچاتے ہوئے لوگ اور اس ترقی یافتہ اس ترقی پذیر دنیا میں انسان یہ سب حرب استعمال کرتے ہیں غیر کرتے رہیں گے لیکن مسلمانوں کو چاہیے علماء سے رجوع کریں ہمیں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیونکہ قطرہ غیر کا ہے بیک سن لڑکے سن بیکس لڑکی ہن سو نطف تم چیز ساو جمع کرنا پتہ تہذ بچہ میں تھاؤ تت یل تک سہ زیور یت زیورن ونو زیورن گو تھوڑا وہ ہوں سہ ات مز اخ انسان پد گھت پتہ تم آپریشن ذریعہ سہ کڑنے پتہ سہ بچہ دانہ میں تھانے پتہ اندر امس ہیٹ دن ہیٹ دن پتہ امس بچہ دانہ مز یہ بچہ بنان بچہ بننے پتہ امس زیوان حقیقت یہ کہ ام سن بچہ یہ کہ یہ بیس سن بچہ استعمال گئی ام سز یڑ ونکس اپنا بچہ نہیں ہے اور جس کو اپنے بچہ نہیں ہے ان کو قدر ہے اس قطرے کی کتنی قیمتی قطرہ ہے یہ تش کوتا لگان لچھن مجھ تس پونس لگان سہ کت لگان آپریشن بہرحال کمی لگان اصل ات مز قیمتی چیز یہی قطرہ یت رب ذوالجلالن وون یہ بہ انسان سہ منز باغ کڑان خارج کران اے انسان تو بنو رقیم انسان یوت نا دنیا کے ہر جاندار انہی قطروں سے بنا ہے انسان کو کیوں خطاب ہو رہا ہے کیونکہ انسان ہی تو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی جنت جہنم بنایا مخاطب تو انسان ہی ہے عبادت انسان کو کرنا ہے اس لیے انسان کو سبق پیغام ہے پچمنا رب ذوالجلال انہ علی رجعہ لقادر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹنے پر قدرت رکھتا ہے
इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, अल्लाह इसको दोबारा लौटाने पर कुदरत रखता है। इंसान इससे मरन पत अल्लाह ताला बे ताकत बे दोबारा जिंद कर से रब्बे ज़ुल जलालन अकिस आब कतर मज तुगुई पौध करन पत मूदुक मरन पत यमिस अत मेज में हेकि बे बनाइत आब कतर मज इंसान पौध करन, ये कमाल है, बहुत बड़ा कारनामा है। और उसके बाद मरने के बाद दोबारा जिंदा करना उतना कमाल नहीं, क्योंकि उसकी मिसाल तो मौजूद है, कायपी मौजूद है, इंसान के शक्ल मौजूद है और वो मिट्टी भी मौजूद है। उसको दोबारा जिसके अंदर इंसान की वो सब चीज़ें गल सड़ कर ख़त्म हो जाते हैं सिवाय हड्डी के। रब्बे ज़ुल जलालन इंसान पौध कोरमुत दिमाग के तस्वुर सतन, वो इंसान में समझन पनुन पान हल्क के, ये दिमाग के तस्वुर से पैदा हुआ है। अहम चीज दिमाग है, पत दिमागस रेक अड़जी पान वाट, सह वाट युस वाट इंसान से जिंदगी बयस। अगर ये वाट कट गस इंसान फौरन खत्म गसान मरान जिंदगी न रूजित कह। दिमागस रेक अड़जी मज मे अर्ज कोर रग यम से कतर वापस वसान पे बुथ बजदनी में जमा गसान पे बच बनान। गोया बच ये बनियाव उसमें दिमाग का बहुत बड़ा अमल दखल है कि दिमाग के तस्वुर से वो कतरा बाहर आया। अगर इंसान तस्वुर नहीं, मुर्दा इंसान है, तब जना मानो इनमें करो ये कतर नीरी न, वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो कतर निकलता है जब इंतशार होता है, कतर निकलता है जब ख्वाहिशात उभरते हैं। वह ख्वाहिशात का उभरना दिमाग के तस्वुर से है। अगर दिमाग का तस्वुर नहीं हो कुछ नहीं है। कहते तुम यम दिमागी शासन गमत ये मेहमान हिजी का था बुच्चा लड़के पका लड़के पका की गर्ज नहीं है। तो दिमाग का असर होता है, दिमाग के तस्वुर से वो कतरा खरूज हुआ और रीढ़ की हड्डी के जरिए से आगे पहुंचा और आगे पहुंचने के बाद बच्चा वजूद में आया। बच्चा वजूद आने के बाद दुनिया के अंदर आ गया। ये एक ऐसे मराहिल हैं जो मुश्किल हैं हमारे नजरों में। अल्लाह फरमाते हैं आपकी नजरों में मुश्किल, मेरे नजर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बाद दोबारा इंसान को दोबारा पैदा करना वो तो आसान है। मैं तो उस पर भी कुदरत रखता हूं। इसलिए एतकाद रखो, ईमान रखो, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना ही होगा। इन्नहु अला रजी लकादिर यौमा तुबला सराइर। ऐ इंसान याद कर सुदो तुबला सराइर, जब तमाम कलई खुल जाएगी, जब तमाम भेद खुल जाएंगे, जब तमाम राज आउट हो जाएंगे। यौमा याद रखो तुबला ये जना जाहिर गसन आजमाइश में त्राया जाहिर गसन असराइर सराइर भेद राज तमाम राज गसन जाहिर। वो क़यामत के दिन है, सब कुछ जाहिर हो जाएगा। दुनिया के अंदर तेरे दिल में क्या था, ख्याल क्या था, नीयत क्या थी, सब जाहिर हो जाएंगे, वाज़ेह हो जाएंगे। बुझे स्क्रीन या तुम बिला तशबी लिखत या स्क्रीन में लिखत ये मोहम्मद अमीन भट्ट है, इसके ये ख्यालात इस टाइम में ये उतरा, इसमें ये ख्याल इतने देर में रहा, ये बड़े ख्याल सब सामने। कोई चीज पोशीदा नहीं है कि अल्लाह के कारखाने में सब मौजूद होगा, आया होगा। तो उसे फरमाया उस दिन को भी याद करो जिस दिन तमाम भेद खुल जाएंगे, कली खुल जाएंगे, तमाम राज आवड़ कसम। जैसे दुनिया के अंदर अपने आप को पर्दे में रहकर लिहाज को ऊपर ओढ़कर गलत शक्लें इंसान देख रहा है, राज खुल जाएगी क़यामत दिन, बहुत बदनाम हो जाएंगे। क्या वहां तो इंसान रुसवा हो जाएगा, कोई वहां बचाने वाली जात नहीं होगी। इसलिए इंसान को दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा एहतियात करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि मैं जो भी गुनाह कर रहा हूं, अगर कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। ठीक है, अल्लाह देख रहा है, लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन लोग भी देखेंगे दुनिया में नहीं मरने के बाद। जब राज खुल जाएंगे वहां पर लोग भी देखेंगे। गोया गो क्लियर गो दुनिया मज से खुदाई वुचान, मरने पत्र खुदा तो वुचान, मखलूक तो वुचान, तजसुल राज आउट। इसलिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। ऐश हमसादरी अंदर आसान यह कर तिम आय पन पान पेश बुश रहम दिल हमदर्द, लेकिन अंदर से आसान पत्रन सख्त मूरन द्रोत यह अमल आसान कम गो राजा। यह ऐसा था तत रोज न यह पर्दस मज कह कता पर्द करो दुनिया से सब पर्दे खत्म। तो रब ने फरमाया यौम तुबल सराइर, जब तमाम कलई खुल जाएगी, फमा लहू मिन कुव्वा, बस उसके लिए कोई ताकत नहीं होगी बचाने की। खुदा सब ये राज करावट की कोई ताकत नहीं है, तशीन ताकत पन पान बचाना, फमा लहू मिन कुव्वा, उसके बाद कोई कुव्वत नहीं होगी, वाला नासिर न कोई मददगार ने ब्याज जब से फिर से फर्द नहीं, वहां कोई न अपनी ताकत होगी न कोई दूसरा इसको मदद कर सकता है। वहां तो सब अल्लाह की कुदरत में है, न कि पान करे न कि ब्याज से मदद करे।
والسماء ذات الرجع قسم چھُم آسمانُک ذات الرجع یُس پیدر پے روٗد تراون وول چھُ ذات الرجع مطلب گوٚو پیدر پے روٗد تراوُن قسم چھُ تِم آسمان یِم آسمان منٛز پیدر پے روٗد یِوان چھُ پیدر پے مطلب کیٛاہ گوٚو واریاہ آسان مثال منٛز سمجھاو بہٕ ابر کھوٚت تیز کھوٚت آو روٗدٕ ژھٹھ 10 20 30 سیکنڈن منٛز گوٚو پانے ختم بیٚیہِ گٔے اوٚڑ مِنٹا بیٚیہِ آیہِ روٗد ژھٹھ پیٚو بیٚیہِ روٗد گٔے پانے ختم گویا یہِ چھِ أسۍ وٕچھان دُنیاہس اندر روٗد 5 قطرٕ پیوان واریاہ قطرٕ پیوان گژھان جلدی بنٛد گژھان بیٚیہِ گگر آسہِ جلدی پیوان گویا مِنٹن 2 مِنٹن منٛز چھِ 2 4 5 پھِرِ روٗد پیوان تہٕ بنٛد گژھان روٗد پیوان تہٕ بنٛد گژھان یہِ روٗد کتہِ چھِ وسان ہیٚری وسان تہِ فرمووُکھ قسم چھُ آسمان ذات رجا یُس پیدر پے روٗد تراون وول چھُ ول عرض اور قسم چھُ زٔمیٖنُک ذات سدا یہِ جذب کرن وول چھُ زٔمیٖن چھُ روٗد جذب کران زٔمیٖن چھُ آب اُبالان انہو لقول فصل بے شک یہ بات یہ قرآن قول فیصل ہے یہ کف یہ قرآن چھُ قول فیصل یعنی یہ قرآن چھُ سُہ قول سُہ حکم یُس حتمی چھُ یُس فیصل چھُ یتھ منٛز کانٛہہ شک چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ حتمی فیصل قول یعنی کہ اس میں فیصلہ ہو چکا ہے قرآن نے جو بتایا وہی ہوگا یہ قول فیصل ہے اس لیے اس کو اسی قول فیصل سمجھ کر قرآن کو قبول کرنا چاہیے وما ہوا بالحق یہ کوئی مذاق نہیں ہے قرآن کوئی مذاق نہیں ہے یہ قول فیصل ہے قرآن نے بتا دیا ایسا ہی ہوگا بید کھل جائیں گے ایسا ہی ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ مدد تم اپنے آپ کو کر سکتے ایسا ہی ہوگا کیوں انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل اور یہ کوئی مذاق بھی نہیں یہ چھُنہٕ مذاق تہِ کینٛہہ حزل مانے گوٚو مذاق انہم یکیدون کیدا یہ لوگ تو مکر کرتے ہیں فریب کرتے ہیں بہانہ کرتے ہیں دنیا میں ہزاروں بہانے کرنے دو واقید و قیدا میں بھی بہانہ کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ رب فرماوان لُکھ چھِ کران مےٚ سۭتۍ بہانہٕ بٲزی بیٚیہِ چھُس کران یِمن ڈیٖل دِوان بہٕ چھُس یِمن بہانَے ڈیٖل دِوان چلو کٔرِو تُہۍ دیٖنَس منٛز کیٛاہ کٔرِو تۄہہِ چھُو نہٕ بیٚہوان کینٛہہ وٕچھِو پانے اے مُصطفیٰ چھُ وَنان یِتھۍ حالات مُصطفیٰ چھُ وَنان یہِ گژھِ یُتھ کیٛاہ چلو بہٕ تہِ چھُس وَنان کِہیٖنۍ لگہِ پانے پتہ پتہٕ گژھان چھُ دَپان پوٗزی اوس تو وہی اللہ فرماتے ہیں یہ ہوگا قول فیصل ہے اور تم بہانہ کرتے ہیں انہوں یقید نہ قیدا چلو میں بھی عقید و قیدا کرتا ہوں میں بھی بہانہ سمجھتا ہوں چلو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا فمہل الکافرین ملائکہ آتے ہیں اے رب ذوالجلال یہ بہانہ کرتے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ یہ مرنے کے بعد آنے والے قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے یہ آخر پر ایمان رکھنے والی قوم نہیں ہے ہم آئیں عذاب دیں قہر رہیں الٹ پلٹ کر کے ملیا میٹ کر دیں اس قوم کو فمہل الکافرین اور فرمائیں ان کافروں کو مہلت دو ڈیل دو رعایت دو چانس دو مہلت دو گویا مہلت دیو کۭتِس کالس دو زندگی چھُ 60 ؤری دیو کۭتِس کالس مہلت پتہٕ چھُکھ نہٕ عمرِ عمران روزُن زندٕ پتہٕ ما چھُ مرُن تو یتھ دنیاوی زندگی فرمووُکھ فمہل الکافرین کافر کو مہلت دو امہلہم رویدا چند دنوں کی مہلت دے دو امہلہم دیو مہلت رویدا چند دن روید یہ دنیا کو چند دن کی دنیا کہا گیا چند دنوں کی آپ ان کو مہلت دو اور اس کے بعد یہ سب جان لیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس کا معاوضہ بدلہ مل جائے گا اچھائی کا بدلہ اچھا ہی ملے گا برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا یہ چھُ سُہ سورہ مبارکہ یس من رب ذوالجلالن اگر اس احادیث مبارک پیش نظر تھاو پتہ امچ وضاحت کرو یہ واریاہ طویل عنوان تو موضوع انسان مختصر کران تاکہ مختصر کتھ گژھِ ذہنس منٛز یی عملی زندگی بنائیں